بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ عزیز طلبہ کرام، ابھی تک کے اسباق میں علم کی تعریف، علم کی دو قسمیں تصور اور تصدیق، پھر تصور اور تصدیق میں سے ہر ایک کی دو قسمیں، تصدیق نظری، تصدیق بدیہی، تصور نظری، تصور بدیہی۔ اس کے بعد منطق کا موضوع، منطق کی تعریف، منطق کی غرض و غایت، نظر و فکر، تعریف، معرف، قول شارح، دلیل اور حجت، یہ ساری چیزیں ہم نے جانی، سمجھیں اور امید ہے کہ یاد بھی کر لی ہوں گی۔ یہاں سے ہمارا اگلا سبق شروع ہو رہا ہے اور وہ سبق ہے دلالت اور وضع۔ یہ دو چیزیں ہیں۔ دلالت کے لغوی معنی آتے ہیں رہنمائی کرنا۔ گزشتہ ہدایت النحو میں ہم نے یہ لفظ پڑھا، دل یدل، معنی آتے ہیں رہنمائی کرنا لغت کے اعتبار سے۔ منطق کی اصطلاح میں دلالت کس چیز کو کہتے ہیں یا دلالت کی کیا تعریف ہے؟ دلالت کسی چیز کا خود بخود قدرتی طور سے یا کسی کے مقرر کرنے سے ایسا ہونا کہ اس کے جاننے سے دوسری نامعلوم چیز کا علم حاصل ہو جائے۔ کسی چیز کا خود بخود قدرتی طور سے یا کسی کے مقرر کرنے سے ایسا ہونا کہ اس کے جاننے سے دوسری نامعلوم چیز کا علم حاصل ہو جائے۔ جیسے لفظ قلم سن کر لکھنے کا آلہ سمجھ میں آتا ہے اور دھواں دیکھ کر آگ کا علم ہوتا ہے، یہ دلالت ہے۔ ہماری دلالت کی اس تعریف میں دو لفظ آئے ہیں یا کہہ لو دو جملے آئے ہیں۔ پہلا جملہ آیا ہے کسی چیز کا خود بخود قدرتی طور پر ایسا ہونا، انسان کا متعین کیا ہوا نہ ہو، انسان کا مقرر کیا ہوا نہ ہو، اور دوسرا کسی کے مقرر کرنے سے ایسا ہونا، یعنی انسان خود اس کو مقرر کرے۔ جیسے دو مثالیں ہماری اس تعریف میں آئی ہیں، لفظ قلم سن کر لکھنے کا آلہ، تو یہ قلم جو ہے یہ وضع کردہ ہے، یہ قلم سے جو لکھنے کا آلہ سمجھ میں آتا ہے یہ انسانوں کی تعیین ہے، اور دھواں دیکھ کر جو آگ کا علم ہوتا ہے یہ دلالت ہے۔ دھویں کو آگ پر دلالت کرنے کے لیے انسان نے متعین نہیں کیا، بلکہ یہ قدرت کا متعین کیا ہوا ہے کہ جہاں کہیں بھی آگ جلتی ہے وہاں سے دھواں اٹھتا ہے، تو انسان سمجھ جاتا ہے کہ یہاں پر آگ لگی ہے یا آگ لگی تھی۔ تو دھواں دیکھ کر جو آگ پر دلالت ہوتی ہے یا دھواں دیکھ کر جو آگ کا علم ہوتا ہے اور قلم کو سن کر جو لکھنے کا آلہ سمجھ میں آتا ہے یہ دلالت ہے۔ دوسری چیز، جب دلالت جس جگہ پر ہوتی ہے وہاں پر ایک تو وہ لفظ یا ایک وہ چیز ہوتی ہے جو کسی دوسری چیز کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ جیسے ہماری دو مثالیں ہیں، ان دونوں مثالوں میں ایک لفظ قلم اور ایک دھواں، تو یہ لفظ قلم اور دھواں یہ دونوں ایسی چیزیں ہیں جو کسی دوسری چیز کی طرف ہماری رہنمائی کر رہی ہیں۔ ان دونوں چیزوں کو دیکھ کر یا سن کر ہمیں کسی دوسری نامعلوم چیز کا علم ہوتا ہے۔
تو یہ جو دو پہلی چیزیں ہیں جو کسی دوسری چیز کی طرف اشارہ کر رہی ہوتی ہیں، کسی دوسری چیز کی طرف دلالت کر رہی ہوتی ہیں، ان کو کہتے ہیں دال۔ پہلی چیز جس سے علم ہوا ہے دال، اس میں فاعل کا صیغہ ہے دل یدلو سے، ویسے تشدید کے ساتھ ہے لیکن اردو بولنے میں تشدید کا استعمال نہیں ہوتا۔ دال پہلی چیز جس سے علم ہوا ہے، جیسے لفظ قلم اور دھواں، اور وہ دوسری چیز جس کی طرف اشارہ کیا جائے یا جو پہلے لفظ سے سن کر سمجھ میں آئے یا جو پہلی چیز کو دیکھ کر سمجھ میں آئے، اس دوسری چیز کو کہتے ہیں مدلول۔ مدلول وہ ہے وہ دوسری چیز جس کا علم ہوا ہے، جیسے لکھنے کا آلہ اور آگ۔ مدلول یہ اسم مفعول کا صیغہ ہے۔ یہ ہو گئی دلالت۔ اب دلالت کو سمجھنے کے لیے مزید ہم تھوڑی سی مثالوں کو اگر غور کر لیں یا تھوڑی سی چیزوں کو اگر ہم دیکھ لیں تو اس سے سمجھ میں آ جاتا ہے۔ آگے ایک چیز اور دیکھتے ہیں، وضع۔ ایک چیز کو دوسری چیز کے لیے اس طرح خاص کر دینا، گویا کہ خاص کرنے والا کوئی ہے۔ ایک چیز کو دوسری چیز کے لیے اس طرح خاص کر دینا کہ پہلی چیز سنتے ہی دوسری چیز کا علم ہو جائے، جیسے لفظ قلم لکھنے کے لیے وضع کیا گیا ہے اور لفظ چاقو کاٹنے کے آلے کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ پس قلم سے جو لکھنے کا آلہ اور چاقو سے کاٹنے کا آلہ جو سمجھ میں آتا ہے وہ وضع کی وجہ سے ہے۔ وضع کے معنی لغت میں آتے ہیں رکھنے کے، اور قافیہ کے اسباق میں اگر آپ لوگ الکلمۃ لفظ وضع سے گزر چکے ہوں تو شاید وہاں پر آپ کو بتایا گیا ہوگا کہ وضع کہتے ہیں تخصیص شیء بشیء متى اطلق او احس الاول يفهم منه شیء آخر، کہ جب بھی ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ میں اس طرح خاص کر دینا، ایک چیز کو دوسری چیز کے لیے اس طرح خاص کر دینا کہ پہلی چیز جب بھی بولی جائے، لکھی جائے، یا پہلی چیز جب بھی استعمال کی جائے تو دوسری چیز کا علم فوراً ہو جائے، اس کو کہتے ہیں وضع۔ میرے اور آپ کے جو نام ہیں، ہمارے والدین نے ہماری ذات کے لیے اس کو خاص کیے ہیں، وضع کیے ہیں۔ جب بھی یہ نام بولے جاتے ہیں تو ہماری شخصیت فوراً ذہن میں آ جاتی ہے۔ اپنے کسی استاذ کا نام لیا جائے تو فوراً وہ استاذ مراد ہوتے ہیں، گویا کہ اس استاذ کا نام اس استاذ کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ ہم میں سے کسی ساتھی کا نام لیا جائے تو فوراً وہ ساتھی کی طرف ہمارا ذہن چلا جاتا ہے، گویا کہ وہ نام ہمارے اس ساتھی کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ پس قلم سے لکھنے کا آلہ اور چاقو سے کاٹنے کا آلہ جو سمجھ میں آتا ہے وہ وضع کی وجہ سے ہے۔ ان دو چیزوں کو یعنی دلالت اور وضع کو، دونوں کی تعریف کو سمجھنے کے بعد ہمیں ایک چیز سمجھ میں آئی کہ وضع میں انسان کا اختیار ہوتا ہے۔ وضع میں انسان ایک چیز کو دوسری چیز کے لیے خاص کرتا ہے، جبکہ دلالت عام ہے، انسان کی ہوئی ہو تب بھی، اور انسان کے اپنے اختیار کی ہوئی نہ ہو بلکہ قدرتی ہو تب بھی وہ دلالت ہے۔ گویا کہ دلالت یہ ایک عام شے ہے اور وضع یہ ایک خاص چیز ہے۔ وضع میں انسان کا یا کسی وضع کرنے والے کا اپنا اختیار ہوتا ہے، اور دلالت میں اپنے اختیار سے بھی ہو سکتا ہے اور خود بخود قدرتی طور سے بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے وہاں پر دو مثالیں آئیں، اس میں سے دوسری مثال آئی دھواں دیکھ کر آگ کا علم ہونا۔ آگ سے دھوئیں کا نکالنا یہ انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہے، لیکن دھواں دیکھ کر انسان آگ کے ہونے کا علم حاصل کر لیتا ہے۔ دھوئیں کو آگ کے لیے انسان نے خاص کیا نہیں ہے، لیکن جہاں کہیں بھی وہ دھواں دیکھتا ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہاں پر آگ لگی تھی یا ابھی بھی آگ لگی ہوئی ہے۔ معلوم ہوا کہ دلالت یہ عام ہے اور وضع یہ خاص ہے۔ وضع میں ایک چیز ہوتی ہے، پہلا جس کو خاص کیا گیا اور دوسرا جس کے لیے خاص کیا گیا۔ جیسے ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا، پچھلی چیز میں پڑھا کہ دال اور مدلول، پہلا لفظ جو دلالت کرے اور مدلول جس پر دلالت ہو، تو ایسے ہی یہاں پر موضوع جس کو خاص کیا جائے اور دوسرا موضوع لہو جس کے لیے خاص کیا جائے۔ جیسے ہمارا نام یہ موضوع ہے اور ہماری شخصیت، ہماری ذات یہ موضوع لہو ہے۔ قافیہ
یہ ایک نام ہے جو موضوع ہے، اور جس کتاب کے لیے اس نام کو خاص کیا گیا ہے وہ کتاب اس کا موضوع لہو ہے۔ ہماری کتاب آسان منطق، تو لفظ آسان منطق یہ موضوع ہے، اور جس کتاب کے لیے اس کو متعین کیا گیا ہے، اس کو خاص کیا گیا ہے، وہ کتاب اس کا موضوع لہو ہے۔ تو موضوع پہلی چیز جس کو خاص کیا گیا، جیسے لفظ قلم اور چاقو۔ موضوع لہو دوسری چیز جس کے لیے خاص کیا گیا ہے، جیسے لکھنے کا آلہ یعنی پین، اور کاٹنے کا آلہ یعنی دستہ اور پھل کا مجموعہ۔ یہاں پر پھل سے وہ کھانے والا پھل مراد نہ لیا جائے، بلکہ پھل سے وہ تیز اور دھاردار چیز مراد ہے جو لکڑی کے دستے کے ساتھ لگی ہوتی ہے، جو کاٹنے کا کام کرتی ہے۔ موضوع لہو دوسری چیز جس کے لیے خاص کیا گیا ہے، جیسے لکھنے کا آلہ یعنی پین، اور کاٹنے کا آلہ یعنی پھل اور دستے کا مجموعہ۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔